بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی خالص توبہ۔ دعا کے آداب کا ذکر چل رہا ہے اور اس میں ایک شک آئی ہے توبہ۔ توبہ کے اوپر ہمارا پچھلا پروگرام ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز ابھی اس میں پوچھنے والی رہ گئی ہے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے انفرادی توبہ کا ذکر کیا ہے، ہر شخص کی انفرادی توبہ، لیکن ایک ہوتی ہے اجتماعی توبہ کہ پوری قوم توبہ کرتی ہے، جیسے قوم یونس علیہ السلام نے توبہ کی ہے۔ وہ کون سی توبہ ہے اور وہ ہم پر لازم ہے یا ہمیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف صاحب، بہت اہم سوال آپ نے توبہ کے حوالے سے کیا۔ اصل میں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی گناہ کیا ہوتا ہے، بہت اہم بات۔ اور اجتماعی گناہ کا اگر کنسیپٹ ہو تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اجتماعی توبہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل۔ گناہ کی نوعیت اجتماع بنتا ہے یا معاشرہ بنتا ہے فرد سے۔ افراد گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب ایک سے دوسرا فرد اور دوسرے سے تیسرا فرد سارے افراد کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہ گناہ بھی اجتماعی گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے، یعنی کہ کوئی ایک گناہ ہے جس میں سب ملوث ہیں۔ سب ملوث ہیں، ایک ایک فرد، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ملت بنتی ہے افراد سے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ افراد، ایک فرد گناہ میں مبتلا ہوا، دوسرا بد اخلاقی ہے، کوئی اخلاق رذیلہ میں سے کوئی چیز ہے، یا کوئی ایسا گناہ افراد کر رہے ہیں، ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا، سارے افراد ایک گناہ میں ملوث ہیں، وہ بھی اجتماعی گناہ بن جاتے ہیں، پوری ملت کا گناہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا گناہ وہ ہوتا ہے جو اجتماعی نوعیت کا گناہ ہوتا ہے، جس کا تعلق اجتماعی نظام کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر اس اجتماعی نظام کو واپس نہ لایا جائے اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ گناہ پوری ملت کے اوپر ہوتا ہے، پوری ملت کے سر پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہد راوی ہیں اور مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، یعنی اسلام آہستہ آہستہ کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اور پھر آپ نے فرمایا فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، اس کے بعد لوگ اس سے کم تر اسلام کی جو کڑی ہوگی اس کو پکڑ لیں گے، یعنی بڑی کڑی ٹوٹ گئی ہے، بڑا عمل کوئی چھوٹ گیا ہے اور اس سے کم تر کو پکڑ لیں گے، اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا، کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی اور چھوٹی کڑیوں پہ لوگ، اسلام آہستہ آہستہ کم سے کم تر کی طرف چلتا جائے گا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، اولہن نقضاً، سب سے پہلی جو کڑی اسلام کی ٹوٹے گی، آپ نے فرمایا الحکم، وہ یہ ٹوٹے گی کہ قانون غیر اللہ کا شروع ہو جائے گا، اللہ، حاکمیت کسی اور کی ہو جائے گی، اللہ کی حاکمیت چھوڑ کر لوگ کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں گے، اور یہ پہلا گناہ ہوگا، اجتماعی گناہ ہوگا، اجتماعی گناہ ہے، اور یہ پہلا کفر ہوگا جو اجتماعی طور پر سارا معاشرہ جو ہے اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا، یعنی اسلام ٹوٹنا شروع ہو گیا، اسلام کا نظام بگڑنا شروع ہو گیا۔ اجتماعی طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی جو اعمال ہیں ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اور اجتماعی اعمال اسلام کے نظام میں سب سے اوپر ہیں، تو اگر وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کی جگہ جہاں اسلام بگڑے گا یا اسلام ٹوٹے گا یا اسلام میں نقص آئے گا تو اس کی جگہ میں سپیس تو نہیں رہتی، وہاں کفر آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ حاکمیت اللہ کی نہیں مانتے، قانون اللہ کا نہیں چلتا، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تین ڈگریاں دیں سورۃ المائدہ کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ مسلمان ہوں گے، پھر بھی مسلمان ہی کہلائیں گے، انفرادی طور پر نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پر ایک ایسے گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ختم ہوئی اور اجتماعی طور پر کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی اجتماعی طور پر گویا اللہ کی حاکمیت کا ختم ہونا، اللہ کی حاکمیت کے علاوہ غیر اللہ کی حاکمیت قبول کرنا، قبول کر لینا، یہ کفر کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص قبول نہیں کرتا اور
کاوش کرتا رہتا ہے، جی یہ ہے اس کا ایکسپٹ. کاوش کرتا رہتا ہے، جد و جہد میں رہتا ہے، اس کو قبول نہ کرے بطور نظام، اس کو اپنے اوپر قبول نہ کرے اور اس نظام کو اللہ کا نظام بنانے کے لیے کوشش میں رہے، تو پھر وہ ذاتی طور پر اس جرم سے بچ جائے گا، کفارہ ادا ہو گیا. کفارہ دو. لیکن بحثیت مجموعی پورا نظام جب کفر کے نظام پر چلے گا یا غیر اللہ کے قانون، اصل مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے آصف صاحب، مین میڈ قانون جب بھی بنتا ہے نا تو اس وقت انسانوں کا استحصال شروع ہوتا ہے اور اللہ کی حاکمیت جب ختم ہوتی ہے تو لازماً اس کی جگہ انسانوں کی حاکمیت آ جاتی ہے، اور جب انسانوں کی حاکمیت آ جاتی ہے تو اس نظام پر اور اس مشن پر ضرب پڑتی ہے جس مشن کے لیے انبیاء تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انبیاء تو تشریف لاتے ہی اس لیے ہیں کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، اور قرآن کہتا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. جس مقصد کے لیے انبیاء تشریف لائے وہ مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو کفر کی طرف چل پڑے. تو اولہن نقضا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا سب سے کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی، اجتماعی نظام بگڑے. وآخرہن الصلاۃ، اللہ اکبر. آخری کڑی نماز ہے. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑا پکا مسلمان ہے، بڑا اچھا مسلمان. اس کو ہم سب سے اچھا مسلمان کہتے ہیں جو 5 وقت بڑے اہتمام سے نماز پڑھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ادنا ترین مسلمان وہ ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے. یعنی کہ یہ تو بیسک کرائیٹیرین ہے، یہ تو بیس لائن ہے، اور اللہ کی غلامی کا اور اپنے آپ کو مسلمان اور کفر سے بچانے کا اور مسلمان کہلانے کا ادنا ترین جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی ہو کم از کم. اور اگر نماز بھی رہ گئی، یعنی آخرہن الصلاۃ ہے نا، اس کا مطلب نماز اگر ٹوٹ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ درمیان میں فرق نماز ہی تھا، بالکل، اور نماز بھی گئی تو اس کا مطلب ہے دین سارا ہی گیا. سارا ہی گیا. یہ ادنا ترین دین کا معیار ہے نماز، یہ اعلیٰ معیار نہیں ہے. اعلیٰ معیار تو یہ ہے کہ پورا نظام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اجتماعی گناہ کی اصل جو دوسری قسم ہے، ایک تو یہ کہ افراد مبتلا ہوں اور سارا معاشرہ، یہ اجتماعی گناہ ہو جاتا ہے. ایک یہ کہ اجتماعی نظام کسی گناہ کے عمل پر قائم ہو جائے، کسی گناہ کی بات پر قائم ہو جائے، غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لے، تو یہ اجتماعی گناہ ہے. ایسے جو اجتماعی گناہ اگر ہوں، چاہے سارے افراد ملوث ہوئے ہوں، دیکھیں قومیں من حیث القوم منافق ہو جاتی ہیں، قومیں من حیث القوم جھوٹی ہو جاتی ہیں، من حیث القوم چور ہو جاتی ہیں، اور ساری قوم کے اندر اس طرح کے ایک اخلاق ڈیولپ ہو جاتے ہیں. افراد کی وجہ سے اقوام بگڑ جاتی ہیں. صحیح، یہ بھی اجتماعی گناہ ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ جو اجتماعی نظام کو بگاڑنے والے گناہ ہیں، جس کے اگرچہ ڈائریکٹ ذمہ دار تو حکمران ہوتے ہیں، عوام ذمہ دار نہیں ہوتے، لیکن عوام کی ذمہ داری اس کے اندر انوالو ہوتی ہے اس وقت جب عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے. یہ انڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں ایک حدیث ہے، اس سے بھی واضح جو آپ نے بات کی ہے، اس سے واضح ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا عذاب کا، جس کا گناہ ہے اسی کو عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے گناہ کیا ہے اسی کو عذاب ملتا ہے. اور عام قانون یہی، ان اللہ تعالیٰ لا يعذب العامۃ بعمل الخاصۃ. ٹھیک، خاص لوگوں نے کام کیا ہو، کوئی حرکت کی ہو، گناہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ ساری قوم کو مبتلا نہیں کرتا عذاب میں، یعنی سب کو گناہ گار نہیں قرار دیتا اللہ تعالیٰ. یہ عام قانون تو یہی. لیکن اگلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو استثناء ارشاد فرمایا، اس میں سارے لوگ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم، یہاں تک کہ اگر یہ لوگ سارے اپنے سامنے گناہ ہوتے دیکھیں، برائی ہوتے دیکھیں، اللہ کا قانون ٹوٹتا ہوا دیکھیں، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی ہوئی دیکھیں، اور سب کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ ٹوٹ رہا ہے، اور پھر وہ جو ہیں وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، ان کے پاس اس بات کا اختیار بھی ہو کہ کم از کم اس کو برائی سمجھیں، اس کو برا کہیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کو روک دینے کی یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی، مزاحمت کرنے کا ان کے پاس اختیار بھی ہو. وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ، ان کے پاس اختیار بھی ہو لیکن اختیار کے باوجود یہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی گونگے شیطان بن جائیں. حکمرانوں نے کیا جی ہمیں کیا ہے، فلاں نے کیا جی میں تو ذمہ دار نہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے. حضرت ان حکمرانوں کو لانے والے بھی دیکھیں نا، 2 طرح کے حکمران، ایک تو ہے کہ خود ساختہ ہیں، ایک ہے جن کو لایا جاتا ہے. وہ تو اگر کسی نے لانے میں کردار ادا کیا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ انوالو ہے نا.
وہ تو براہ راست انوالو ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ لوگ جو براہ راست کسی سسٹم کے ساتھ انوالو نہیں ہیں، لیکن ایک اجتماعی نظام ایسا قائم ہو گیا ہے، کفریہ قسم کا نظام، اور اس نظام میں ان کا براہ راست کوئی حصہ نہیں ہے، تو بھی وہ اس میں شامل ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ آواز نہیں اٹھاتے، آواز اٹھانے کے باوجود لکھ سکتے تھے، انہوں نے نہیں لکھا، بول سکتے تھے، انہوں نے نہیں بولے، یہ کوئی کردار ادا کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. جب ایسی بات ہو جاتی ہے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسی سچویشن میں ہو جائیں، گونگے شیطان ہی بن جائیں، تو فرمایا عَذَّبَ اللَّهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ، اللہ تعالیٰ تمام پوری قوم کو، عوام اور خواص سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. حالانکہ گناہ صرف ایک نے کیا تھا یا گناہ خاص لوگوں نے کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماعی گناہ میں چاہے وہ ایک حکمران نے کیا ہو، اگر عوام اس کو بطور نظام قبول کر لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، تو یہ بھی اس گناہ کے اندر ویسے ہی شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی عذاب کے یہ بھی مستحق ہیں جس عذاب کے مستحق حکمران ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اجتماعی توبہ کے تقاضے کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس پر ہم وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب اجتماعی توبہ، آپ نے اجتماعی گناہ کا بتایا کہ پہلے یہ ہوتا ہے، یہ وجوہات ہیں. جب غیر اللہ کی حکمرانی ہو تو اس کے لیے اجتماعی توبہ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں جی، غیر اللہ کی حکمرانی ایک کوئی مجرد اصطلاح نہیں ہے. ٹھیک، یعنی لوگوں کو عام طور پہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی حکمرانی اللہ کی اور کون سی غیر اللہ کی. حاکمیت الہیہ کو وہ کاغذ کا اور کتاب کی ایک چیز تو سمجھتے ہیں کہ کتاب کا ایک نقطہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت. جس کو آپ پوچھیں گے ہم بھی مسلمان ہیں تو ہم کیوں نہیں مسلمان اور ہم اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں؟ جس سے پوچھیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کفریہ نظام ہونا یا اللہ کی حاکمیت نہ ہونا، یہ غیر اللہ کی حاکمیت ہونا، یہ مجرد اصطلاح نہیں ہے کہ اس کا پریکٹیکلی ہم اندازہ نہ کر سکیں. پریکٹیکلی اندازہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ عدالتوں میں قانون کس کا جاری ہے، مالیاتی نظام کیا ہے، سیاسی نظام کیا ہے، ہر نظام کی بنیاد کیا ہے. بالکل. اگر ہر نظام کی بنیاد دیکھیں، ہم خوش ہوتے ہیں مختلف اسلامی ملکوں کے اندر کہ دستور کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے. وہ اگر لکھی ہوئی ہے تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے گویا بطور نظام کفر کو قبول نہیں کیا، ہم نے بطور نظام اللہ کی حاکمیت کو قبول کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف کتاب میں لکھنے سے یا آئین میں لکھنے سے یہ فرق نہیں پڑتا، یہ فرق پڑتا ہے پریکٹیکلی نظام چلانے سے. عدالت میں قانون کس کا چل رہا ہے اسی سے پتہ چل جائے گا کس کا بنایا ہوا قانون چل رہا ہے. یعنی میرے علم میں تو یہ ہے آصف صاحب کہ اس میں جو محمدن لا جو وہاں پہ چل رہا ہے وہ محمدن لا بھی مسلمانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ اگر ان ساری جو نشانیاں ہیں اور ان علامات سے یہ پتہ چلے کہ کفریہ نظام ہے اس پر پھر توبہ لازم ہے. اور اگر اجتماعی ملت کے گناہ ہیں تو ملت کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا جب تک ملت معافی نہ مانگے. یعنی پورا کا پورا، وہ اقبال کا کچھ شعر ہے، فطرت افراد سے اغماز کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. یعنی ملت کے گناہ اس طرح معاف نہیں ہوتے. ملت کے گناہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب پوری ملت بحیثیت قوم اس بات پر واپس آ جائے کہ ہم نظام اللہ کا چلائیں گے، ہم اللہ کے قانون کی حکمرانی قائم کریں گے. دیکھیں وہی وضعی قوانین تھوڑی بہت امینڈمنٹ کے ساتھ وہ اللہ کے قانون کے مطابق بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور صرف اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں مخالفت نہ ہو، ان کی خلاف ورزی نہ ہو. وہ آپ قانون بنائیں گے تو سارے انسانوں کے لیے خیر خواہانہ نظام ہوگا. اور جب آپ قانون اللہ کی حاکمیت کے بغیر بنائیں گے تو وہ قانون تھوڑی بہت امینڈمنٹ اس میں ہوگی لیکن اس میں انسانیت کا استحصال ہوگا. اور اگر اجتماعی طور پر قوم توبہ کرنا چاہتی ہے، جو قرآن کہتا ہے کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اجتماعی توبہ کرو، سارے مل کے اکٹھے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اجتماعی توبہ بھی کی جائے. اور اجتماعی توبہ کا طریقہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دے، یا جو چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ ہے وہ کہہ دے کہ جناب ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں. نہیں، توبہ کا مطلب عمل ہے، عمل اور عملاً واپسی. اور اگر واپسی کرنی ہے تو واپسی کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو اسلام کی کڑی ٹوٹ چکی ہے، اولہن نقضاً الحکم، جو کڑی ٹوٹ چکی ہے اس کو ریپیئر کر لیں، واپس آ کے اسی کڑی کو پکڑ لیں.
ہم نے اسلام کو توڑتے 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 وہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب نماز بھی ہمارا ایشو نہیں رہا، اور ہم کہتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے وہ اسے اپنی پڑھنی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ کہ اجتماعی نظام جب اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مطابق قائم ہوگا تو اس کے اندر ایک اور جو ساتھ ہی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ حکومت کا کام ہے، یعنی ایک ایک شخص کی اس کی زندگی پر نگاہ رکھنا، اس کے طرز عمل پر نگاہ رکھنا، یہ بھی حکومت کا کام ہے۔ اور اس کو شریعت اسلامیہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے کہ حکومت اس بات پر بھی نگاہ رکھے، اور یہ حکومتی اور یا اجتماعی توبہ کے اندر یہ شامل ہے کہ اجتماعی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ اہتمام نہیں ہوگا تو اجتماعی توبہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت اس میں ایک چھوٹا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجتماعی توبہ کا آغاز حکمرانوں سے ہوتا ہے، تو حکمران کریں گے تو اجتماعی توبہ۔ اگر نظام اوپر کا جو ہے وہ تو ابھی غیر اللہ کے اوپر مبنی ہے یا اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ کچھ ایسا پریشر ڈیولپ کرے یا کوئی ایسی، کس طرح وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر شخص پابند ہے اپنا کردار ادا کرنے کا جتنی اس کے پاس استطاعت۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو بول سکتا ہے بولے، جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو آواز اٹھا سکتا ہے آواز اٹھائے، اور جو کوئی پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے وہ پریشر ڈیولپ کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، سب سے پہلے ہے کہ ہاتھ سے۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ لگا رہے اور اپنی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرتا رہے، اور اگر وہ کوشش بھی ترک کر دیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے اس کو، تو پھر یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، پھر یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب حکمران ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، عوام اپنی جگہ پر، ہر شخص اپنی جگہ پر اصلاح کی کوشش کرے۔ دیکھیں نا، میں یہ عرض کرتا ہوں، میں ہوں یا آپ ہیں، ہم باتیں تو نظری طور پر بہت ساری کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے رہنمائی بھی لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر یا آپ اپنی جگہ پر کیا ہم اصلاح کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر میں اور آپ کردار ادا کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، تو پھر امید رکھیں، پھر واپسی کا سفر ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ قومیں جو ہیں اس مقام پر جہاں پہنچتی ہیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، تو اس کے بعد دو میں سے ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے۔ ایک نتیجہ تو تباہی و بربادی ہے، اور دوسرا نتیجہ واپسی ہے۔ تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے، اور واپسی اگر ہو جائے قوم تباہی سے بچ جاتی ہے۔ پہلے انبیاء آتے تھے، واپسی ہو جاتی تھی۔ نہ واپسی ایک دن میں ہوتی ہے، نہ تباہی ایک دن میں ہوتی۔ اٹ ٹیکس ڈیکیڈز، دہائیاں لگتی ہیں اس پر، اور تباہی میں بھی دہائیاں لگتی ہیں، واپسی پہ بھی دہائیاں لگتی ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ جس قوم کو واپس لانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نبی مبعوث کر دیتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، واپسی آگ کے گڑھے پر تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہ تم پہنچ چکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ اب اگر ملت اسلامیہ تاریخ کے اس موڑ پر جہاں پہ ہم موجود ہیں پھر سے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی ہے، تو اب واپسی کا طریقہ کیا ہے؟ وہ تو قرآن میں کیا ہے نا حضرت، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یہی میرے خیال سے طریقہ کار ہے جس کو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی تو آنا کوئی نہیں، صحیح، تو کام کس نے کرنا ہے؟ اب امتیوں نے۔ اب کام آ گیا امتیوں پر۔ امتی کون ہے؟ میں اور آپ، ہم سب امتی ہیں، لہٰذا ہر شخص کو رول پلے کرنا پڑے گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اگر کوئی عمل ہے جو کچھ کر سکتے ہو کرو، یہ اس وقت تو کرنا ہے۔ اگر اب بھی کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک ایسے مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ایسے نظام میں اجتماعی گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، اور جب اجتماعی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ توبہ کیے بغیر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا پڑے گا، لازماً گناہ سے روکنا پڑے گا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے۔ جب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو گیا، عذاب کی ایک صورت یہ ہوگی کہ تمہاری دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی، یعنی پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتماعی نظام ہو یا انفرادی طور پر کوئی شخص ہو، جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دے رہا ہو، یعنی نیکی کا حکم دے اور گناہ سے منع کرے، اگر وہ نہیں کر رہا تو وہ قرآن کے حکم کے مطابق مشرک ہے۔ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ
ولا تکونن من المشرکین، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس میں ایک بڑا شاندار نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان داعی ہے، فطرتاً ہر انسان داعی ہے۔ داعی سے مراد دعوت دینے والا ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی اثر پکڑ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے آئیڈیل ہوں گے، آپ کو دیکھ کر بہت سارے آپ کی اولاد آپ کی طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، آپ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہوں گے۔ ہر شخص سے کوئی نہ کوئی متاثر ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنے قول یا فعل سے یا اپنے کردار سے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے۔ جو داعی نہیں ہوتا وہ مدعو ہوتا ہے، وہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو داعی نہیں ہوتا وہ کسی کی دعوت کا شکار ہو جاتا ہے، وگرنہ وہ داعی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، داعی تو ہر شخص ہے، اس سے اچھا داعی کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے۔ سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنا کردار بھی اس کے مطابق بنائے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر اس کا حق ہے کہ یہ اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھو مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نہ وہ کام کرتے ہیں جو انفرادی طور پر کرنے چاہیے، نہ وہ جو اجتماعی نظام، پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں مسلمان، اور پھر لوگ اسلام سے متنفر ہوتے ہیں، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں اسلام کا کہ اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو ہم مسلمانوں میں، اور اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو اسلام کی عزت یا توقیر، لوگ نکلتے ہیں عجیب و غریب کانسیپٹ ہیں آصف صاحب، لوگ کہتے ہیں ہم ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، ہم نکلے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے، ریلیاں عظمت اسلام ریلی فلان، تحفظ ہو رہا ہے جی عظمت اسلام کا۔ تاریخ میں کبھی مسلمان ناموس رسالت کا تحفظ نہیں کر سکے، تاریخ میں کبھی مسلمان عظمت اسلام کا تحفظ نہیں کر سکے۔ ہمیشہ ناموس رسالت نے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے، ہمیشہ اسلام نے مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے۔ اگر یہ واپس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، اگر یہ اسلام کے اوپر پوری طرح کاربند ہو جائیں، تو اسلام ان کا تحفظ کرے گا، ناموس رسالت ان کا تحفظ کرے گی۔ یہ اگر ان کے ساتھ جڑیں گے تو تحفظ ہوگا، اور اگر نہیں جڑیں گے تو تحفظ نہیں ہوگا۔ یہ سادہ سا قانون ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی اجتماعی توبہ کے اوپر، اور اس میں ایک بہت چیز اہم سامنے آئی کہ اس کے کفارہ اجتماعی توبہ کرنے کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔